مطلب یہ کہ کہیں سے غلطی تو ہوئی ہے الیکشن کمیشن سے. یہ جرنلسٹ بے شک اس بات کو آپ ہم سب لوگ جو ہیں جتنی دفعہ مرضی کہہ لیں کہ نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ کہ کہیں سے غلطی تو ہوئی ہے الیکشن کمیشن سے. یہ جرنلسٹ بے شک اس بات کو آپ ہم سب لوگ جو ہیں جتنی دفعہ مرضی کہہ لیں کہ نہیں ہوا اور ہوا, لیکن اصل فیصلہ تو وہیں پہ ہونا ہے نا, سپریم کورٹ کے لیول پہ ہونا ہے, جو کہ ایک بااختیار ادارہ ہے, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, سب کا اس پہ بھروسہ ہے. اب جب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ الیکشن کمیشن صاف الیکشن کرانے میں بھی ناکام رہا ہے, اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے جس طرح سے یہ کیس لڑا ہے وہ فریق کے طور پہ لڑا ہے, حالانکہ یہ کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کا. ایک بات تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں, جو میں نے شروع میں کہا تھا, کہ یہ ایک بہت بڑی لڑائی کی طرف جا رہے ہیں ہم. بڑا انفارچونیٹ ہوگا ڈیموکریسی کے لیے, پاکستان کی بالادستی کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, کہ اگر راولپنڈی کے اندر ایک بہت بڑی طاقت کا اس وقت جو ہے وہ لڑائی آپس میں چل رہی ہے, تو اسلام آباد کے اندر بھی یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ پاکستان کے آئین کا محافظ ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. اس کے بارے میں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ کور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت ہے, یہ کیا جو آئین میں ترامیم ہوتی ہیں, آئین کے اندر کوئی چیزیں سبٹریکٹ کی جاتی ہیں, تو کیا یہ سپریم کورٹ نہیں سنتی ان کو؟ کیا اس سپریم کورٹ نے 2 پرائم منسٹر کو گھر نہیں بھیجا, ایک کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا؟ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہے, یہ کوئی ایسی موم کی گڑیا نہیں ہے کہ اس کو جس وقت چاہے آپ مروڑ دیں. تو بھٹی صاحب, بات تو ہم کرتے ہیں آئین کی, قانون کی, جمہوری اصولوں کی, لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی طرف, پھر لوگوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں, اپنے کچھ گولز ہوتے ہیں. ثاقب نثار کا معاملہ دیکھ لیں, بندیال کا معاملہ دیکھ لیں, جو بھی اس طرح سے لوگ آتے ہیں ان کے اپنے مائنڈ میں کچھ سیٹ گولز ہوتے ہیں. تو ہر شخص کی جو سوچ ہے وہ پرسنل سوچ جو ہے یا پرسنل ٹلٹ زیادہ میٹر کرنے لگتا ہے. تو کیا اس سے آئین اور قانون کی جو بالادستی جس کی ہم بہت بات کرتے ہیں, جمہوری اصولوں کی بہت بات کرتے ہیں, کیا اس سے متاثر نہیں ہوتی اس خاص ایک رویے سے؟ بہت زبردست بات آپ نے کی. یہ کام شروع ہوا ہے پاکستان کی انسیپشن کے بعد, جیسے پاکستان میں طاقتوروں کا کھیل شروع ہوا, اسی طرح سے جو جسٹس صاحبان ہیں ان کا بھی اسی طرح سے ٹلٹ رہا, ان پہ پریشرز رہے, ان کو اپنا بنانے کی کوششیں ہوتی رہی. آپ اس کا ہمارے دور میں اگر ہم اس کا ذکر کریں تو افتخار محمد چودھری اس کی مثال جی, کہ جس طرح سے اس نے ایک آئین کا چہرہ جو ہے اس کی سلامتی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ میں ایک ڈکٹیٹر کے خلاف لڑ جاؤں گا کیونکہ پاکستان کے آئین کی بالادستی چاہتا ہوں. لیکن جب وہ بحال ہوئے انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ, ان کے بچوں نے کیا کیا, وہ کن کے جہازوں میں گھومتے رہے, وہی لوگ جو آئین کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں وہی جو ہے وہ اس کے خلاف بھی عمل پیرا ہو جاتے ہیں, اسی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک تواتر کے ساتھ وہ لوگ آنا شروع ہو گئے, کہ چاہے اس میں کھوسے کی بات کریں, اس کے بعد وہاں پہ جو جا کے باقی جیسے صاحبان تھے, میں نام نہیں لیتا جان بوجھ کے, کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جو یہ مقاصد ہیں وہ بالا تر ہو جاتے ہیں آپ کے قومی مفاد سے, آپ کے آئین سے, کانسٹیٹیوشن سے. دس از انفارچونیٹ, اور یہی کچھ ہونے جا رہا ہے ابھی. ٹھیک. بھٹی صاحب, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید. اکمل صاحب, اس وقت جو پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ہمیں ایک محاذ آرائی کی کیفیت جو نظر آ رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریزالو ہوگی؟ یہ دیکھیں, آپ نے جو بات کی ہے ہم وہی پہ پھر چلیں گے واپس, کہ ہمیں چاہیے میرٹ. پوری جو ہمارے اچھا جمہوریت کا حسن کیا ہے, میرٹ ہونا چاہیے نا بھئی. آپ کو حق رائے دہی جب مل گئی, آپ نے آئین اور قانون بنا دیا, جو آپ نے لیجسلیشن کر دی, تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندے کو فیور دینے کے لیے وہ آئین پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے پورا دیکھیں نا وہاں پہ کیا ایکسرسائز اس رات. تو یہ سارا چیزیں جو آئیں گی, آپ کے اپنے دور میں جو ثاقب نثار نے کیا اور جس طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھا, اور پھر بندیال صاحب بھی آئے اور وہ اسی طرح سے تو بندیال صاحب نے کیا کیا تھا. اچھا, اس وقت کی بندیال صاحب کو اسی طرح سے فیصلے دیتے رہے, تو آپ کی حکومت جب تھی تو اس پر بھی بہت سے سوالات اسی طرح سے اٹھتے سنیں نا. اب سن لیں, بندیال صاحب کو کون سی وہی آ گئی تھی کہ انہوں نے 12 بجے دالتیں لگا دی. تو ابھی یہ دیکھیں نا, ہماری جو اپیلیں بھی نہیں چل رہی ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے سزا ہو جاتی ہے ہماری, وہ جو اپیل ہوتی ہیں, اپیلیں جو ہے وہ 3 ماہ سنی نہیں جاتی. تو آپ کو ایک پیج پہ آنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا. یہ کون سا پیج تھا, یہ مجھے بتایا جائے, یہ کون سا پیج تھا جس پہ توڑ رہے تھے, تو اس وقت یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آج ہم گیمز کے رول توڑیں گے تو جو ہے ہمارے خلاف بھی ٹوٹیں گے کبھی. یہ
دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہیں نا میرا خیال ہے پھر وہیں پہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب چاہتے ہیں، بلکہ ہماری پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے، ہمارا کپتان چاہتا ہے کہ یہ جمہوریت ہو، جمہوریت کے لیے اپنا آزاد کروانا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو ابھی تک جمہوریت نہیں بن سکی۔ تو کیا آپ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نیا سائن کرنے کے لیے تیار ہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ، اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں ہم تو بیٹھنے کی تیار ہے، پر جماعتیں کدھر ہیں؟ جمہوریت تو یہی ہے نا۔ اب آپ کہیں گی بات سنیں، آپ جو مرضی کہہ دیں، آپ یہ کہیں کہ یہ جماعت چور ڈاکو ہے، یہ جماعت ہے ہی نہیں، یہ جماعت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو یہ آپ کے خیال میں ضرور ہوگی، لیکن یہ جو ایگزسٹ فارم ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سندھ پورا کا پورا جو ہے وہ زرداری صاحب کو ووٹ کرتا ہے، وہاں پہ اکثریت ہے ان کی، ٹھیک ہے، آپ وہاں کے ووٹر کو کس طرح سے نیگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ وہاں کے ووٹر کو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ زرداری صاحب کو ووٹ نہ کرے؟ وہ ان کا ووٹر ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں آزاد اور شفاف الیکشن کروا دو، سارا کچھ پتہ چل جائے گا، سب کچھ کھل جائے گا، زرداری کہاں پہ کھڑا ہے، نواز شریف صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، آپ نے ابھی کہا 2018 میں بھی پھر شفاف ہونے دینے چاہیے تھے۔ ابھی آپ سنیں نا، مذاکرات کی آپ نے بات کی، ابھی جو مذاکرات کی بات کر رہی ہیں، تو مذاکرات جو ہے نا 8 ستمبر سے پہلے کیا ہو رہا تھا، اور 8 ستمبر کو کیا ایکسرسائز کی گئی اور کیوں کی گئی، آپ کو سارا پتہ ہے، اور ہمارے بندوں کو پکڑا گیا، اور یہ 1-2 گھنٹے کی بات تھی، وہاں پہ پرچے ہوئے، پھر اپنا کیا کہتے ہیں اسمبلی پہ حملہ ہوا۔ یہ تو کانسیکوینسز ہے نا، یہ تو وہ نتائج ہیں۔ آپ نے 2018 یہ کس نے کروایا اور کیوں کروایا؟ اب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں مذاکرات کریں، جنہوں نے 2018 میں کسی اور جماعت کے ساتھ مل کر کرایا، آج وہ کسی اور جماعت کے ساتھ مل کر کرا رہے ہیں۔ وہ کون ہیں جنہوں نے کروایا؟ وہ بتا بھی دیں مجھے، یہ آپ نے بتانا نا، آپ تو اشاروں میں بات کر رہی ہیں نا۔ آپ ایک پیج پہ رہے ہیں، میں تو کلیئر بات کر رہی ہوں، آپ ایک پیج پہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ ہمت کریں، بتائیں وہ کون ہے۔ میں تو ہمت کر رہی ہوں، آپ نہیں کر رہے۔ آپ یہ کہیں کہ آپ یہ کنفیشن کریں کہ 2018 میں ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہمیں اس ایک پیج پہ اس بیساکھی کا سہارا نہیں لینا چاہیے تھا۔ آپ یہ کہیں، جب آپ جمہوریت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ جمہوریت کے لیے کھڑی ہے، تو پھر ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کریں، دوسری جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے کہیں کہ آئیں ہم نیا چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ سائن کرتے ہیں۔ کیوں نہیں بڑھتے اس طرف؟ تو کیوں نہیں بیٹھتے؟ اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ نہیں بیٹھتے، آپ نے حکومت نہیں بنائی، آپ نے حکومت نہیں بنائی، اکثریت ہونے کے باوجود آپ کا جو ووٹر ہے وہ امید کرتا تھا آپ سے کہ آپ جو ہے حکومت بنائیں گے، چاہے کسی کے ساتھ۔ سیاسی پارٹیاں تو ایگزسٹ کرتی ہیں نا، آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ۔ اچھا میری بات تو سنیں گی تو سمجھ آئے گی نا۔ 8 ستمبر سے پہلے میرا خیال نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا خان صاحب کے دل میں۔ 8 فروری، میں 8 ستمبر کی بات، 8 سپٹمبر، یہ جو ہمارا جلسہ ہوا ہے سنجانی والا، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا ہوا؟ پہلے ہمارے ساتھ یہ مذاکرات کر رہے ہیں، پہلے تو کہا گیا، خان صاحب کے پاؤں پکڑے گئے، وہ جو آپ بڑے طاقتور سمجھتی، انہوں نے کہا خان صاحب ابھی اس جلسے کو رہنے دیں، وہاں پہ یہ حالات خراب ہیں۔ تو خان صاحب نے نرم دل بندے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو جلسہ 100% پاؤں وہاں پہ بندے بجے گئے، ہمارے ہو سکتے بے شک سنیں، وہ ان کو فون کس نے کیا؟ خان صاحب کے پاس تو فون نہیں نا، تو انہوں نے بھیجے بندے، ہمارے لوگ ہی بھیجے، اور خان صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے رابطہ کیا گیا۔ ظاہری بات ہے، پھر یہ رابطہ تو ایسے تو نا، کمیونیکیشن تو ایسے ہونا تھا۔ ان کے بندے بڑے نیک لوگ ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو اچانک کہا کہ صبح فجر پڑھ کے تو آپ بٹی صاحب میں آپ کی طرف بھی آؤں گا، آپ سنیں ذرا، پہلے سن لیں ان کو ذرا ایکسپلین کرنے۔ اچھا اب یہ جو کہہ رہی ہیں نا، بات سنیں، ہمیں یہ دکھایا رہا ہے، کوئکلی سم اپ کریں ذرا۔ سیاست میں ہو رہی ہے ملک میں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، مذاکرات ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا ملک ہے، اللہ نہ کرے یہاں پہ سری لنکا والے حالات نہ بنا دینا آپ نے، یہاں پہ پھر بھاگنے کی راہ نہیں ملے گی آپ کو۔ ٹھیک ہو گیا بھٹی صاحب، لاسٹ کمنٹ، ٹائم کم ہے۔ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہم ماضی کے جو مختلف مثالیں ہیں ان کو تسلیم نہ کریں۔ خان صاحب نے کیا 3 سالوں میں ان کو کور کرتا رہا، اس سے پہلے نواز شریف کا دور رہا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور رہا ہے، یہ تمام ادوار، اس میں کرونا بھی ایڈ کریں نا، کرونا بھی ایڈ کر لیں بڑی صاحب۔ جواز تو مختلف ہیں، وہ دھرنے کا کہتے ہیں، آپ کرونا کا کہتے ہیں، آپ نے کرونا بھی ایڈ کرنا۔ اکمل ایک منٹ، یہ جو کرونا تھا صرف پاکستان میں نہیں آیا تھا، پوری دنیا میں آیا ہوا تھا۔ پاکستان پانی نہیں ہوا تھا بڑی صاحب۔ اچھا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ جو کچھ اس وقت عمران خان جو ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وکٹمائزیشن نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس ملک کا جو نظام ہے اس کو چلانے کے لیے کیا پارلیمان جیسے لیول کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا بنتا نہیں ہے؟ آپ کے اراکین جو ہیں وہ مانگے تانگے سے اس وقت، میں آپ کو سیریسلی بتاؤں،
آپ اپنی پارٹی کا مینیفیسٹیشن اٹھا کے دیکھیں اس کی کہ ابھی لاہور میں جو جلسہ کیا ہے بٹی صاحب ابھی یہ جو حکومت چل رہی ہے اس کی بات کر لیں. وزیر داخلہ کہاں گئے؟ بہت شکریہ نظیم، وزیر آج داخلہ کے لیے کدھر سے؟ اتنا ہی. کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ و ناصر.